بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں ذکر کرتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں، یعنی کہ بعد میں اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ جو 60 روزوں کا کفارے کے طور پہ 60 روزے رکھے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا، صرف قضا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ روزے دار مجبور تھا کہیں پہ، اس کو کہیں زبردستی غیر اسلامی ملک کے کوئی ایسی جگہ ہے کہ حالت ایسی تھی کہ اس کو زبردستی پکڑ کے مارا پیٹا، کچھ کھلا دیا زبردستی، تو ایسی حالت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ کھلا دیا یا کچھ پلا دیا روزے دار کو، تو ایسی حالت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے ذمے صرف قضا لازم ہوگی۔ رمضان گزرنے کے بعد ایک روزہ رکھ لے تو اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 2 کہ بغیر کسی روزہ اس کو یاد ہے لیکن بغیر ارادے کے، اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں کچھ کھاؤں پیوں، لیکن غلطی سے حلق میں پانی اتر گیا۔ اس کی مثال یوں میں دیتا ہوں، دیکھیں کہ وضو کر رہے تھے اور منہ میں کلی کے لیے پانی لیا، لیکن وہ ارادہ تو یہی تھا کہ کلی کر کے پانی باہر واپس پھینک دوں گا، لیکن ہوا کیا کہ غلطی سے اس کے پیٹ میں پانی چلا گیا۔ وہ کلی کے لیے جو پانی منہ میں لیا تھا وہ پیٹ میں چلا گیا، حلق سے اتر گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر چونکہ غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر اس نے پانی نہیں پیا، اس کو یاد تھا اپنا روزہ، اس کو یاد تھا کہ میں نے پانی نہیں پینا، لیکن غلطی سے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر صرف روزے کی قضا ہے، کفارہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ جان بوجھ کر قے کرے، کہ مطلب ایسے حلق میں انگلی ماری یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے اس کو قے آئے، الٹی آ جائے، منہ بھر کے قے آئی اپنی حرکت سے کسی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر الٹی کی مقدار زیادہ ہو، اور جان بوجھ کر جو الٹی کی منہ بھر کے ہو، اس کی مقدار زیادہ میں یہ آتا ہے کہ منہ بھر کے ہو، تو منہ بھر کے الٹی آ جائے، جان بوجھ کر قصداً اس نے الٹی کی، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قصداً الٹی کی اور الٹی تھوڑی آئی، زیادہ آئی، لیکن اس نے وہ الٹی واپس سے حلق کے اندر اتار لی، منہ تک آئی، باہر پھینکنے کے بجائے واپس اندر الٹی اس نے اتار لی اپنے حلق سے، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، جیسے کہ روٹی سالن یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ تو باقاعدہ کھایا جاتا ہے۔ کنکر کوئی بندہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا کہ میں کنکر پیٹ بھروں گا اس سے، یا اسی طریقے سے کاغذ وغیرہ نہیں کھایا جاتا۔ تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر، اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ بھی، اس نے کنکر کھا لیا، یا جو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز کھا لی، اس نے کنکر کھا لیا، اس نے کاغذ کا ٹکڑا کھا لیا، اس نے کوئی اور اس طرح کی چیز کھا لی جو عام طور پہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا جاتا اور کھانے کے طور پہ نہیں کھایا جاتا یا پینے کے طور پہ نہیں پیا جاتا، تو اس نے اگر کوئی ایسی چیز نگل لی تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، دانتوں کے اندر ہم نے سحری کی، دانتوں کے اندر کوئی ایسا ذرہ پھنسا رہ گیا اور بعد میں زبان سے روزہ بند ہو گیا، زبان سے اس کو ذرے کو ہلایا اور اس کو نگل گیا، تو اس کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ اگر وہ مقدار اتنی ہے کہ چنے جتنا بڑا چنا ہوتا ہے، چنے کی مقدار سے وہ کم چیز ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، چنے کے برابر ہے یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہے اور وہ چیز زبان سے نکال کے یا کسی بھی خلال وغیرہ سے نکال کے نگل لی، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو باہر پھینکنا چاہیے تاکہ روزہ محفوظ رہے۔ اگر پیٹ کے اندر لے گئے، حلق سے اتار لیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو یاد نہیں تھا، اس نے غلطی سے کچھ کھا لیا، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے کلپ میں کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب ہوا کیا کہ بھول کر کھا لیا، اب بندے کو مسئلہ پتہ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اب وہ جان بوجھ کر بھی کھا رہا ہے۔ اس نے آدھا گلاس پانی پی لیا بھول کر، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، کسی نے بتایا، بھائی نے آ کر بتایا کہ بھئی تیرا تو روزہ تھا، تو نے پانی پی لیا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے پانی تو پی لیا، مسئلے کا علم نہیں تھا، اور اس نے اب جان بوجھ کر باقی بھی پی لیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی چکا ہے۔ تو اب جب اس کو مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے اس نے پہلے بھول کر کھایا، بعد میں جان بوجھ کر کھایا، تو اس صورت میں بھی اس کا جو روزہ ٹوٹے گا تو روزے کی صرف قضا لازم ہے، روزے کا کفارہ لازم نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ غلط انسان صبح آنکھ کھلی دیر سے اور اس کو باہر روشنی اتنی معلوم نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ ابھی تو ٹائم باقی ہوگا، اور اس نے کچھ کھا لیا، بعد میں ٹائم دیکھا تو پتہ چلا کہ روزہ تو بند ہو رہا تھا 4:40 پہ، اور میں نے جو کھایا وہ 4:50 ہو رہے تھے، اور میں نے روزہ بند ہونے کے بعد میں نے کچھ کھا لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا، اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے۔
کسی دن ایسے آج کل تو گھڑیاں ہیں، آج کل یہ ذرا صورت مشکل ہے کہ انسان کو علم نہیں ہو اور وہ غلطی سے کچھ کھا پی لے افطار سے پہلے ہی۔ پہلے دور میں ممکن تھا اور ابھی بھی یہ ممکن ہے کہ کسی مسجد والوں کو، گاؤں دیہات میں مسجد والوں کو غلطی ہو جائے، وہ سمجھیں کہ ہاں بھئی ان کی گھڑی خراب تھی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا، ان کو یہ لگا کہ ہاں بھئی افطاری کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے اذان دے دی یا انہوں نے اعلان کر دیا یا لوگوں نے افطاری کا سمجھ کے کھا لیا۔ تو اس صورت کے اندر بھی جب غلطی سے وہ سمجھیں کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا اور انہوں نے کھا لیا لیکن حقیقت میں افطاری کا ٹائم نہیں ہوا تھا، ابھی وقت باقی تھا، تو ایسی صورت میں بھی بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ دانتوں سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، دانتوں سے اگر خون نکلتا ہے تو اصلاً چاہیے یہ کہ اس کو ہم باہر پھینک دیں۔ اگر اس کو نگل لیا، وہ خون مقدار میں اتنا کم تھا کہ منہ میں تھوک زیادہ تھا، خون کم تھا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر خون زیادہ تھا، خون اتنا زیادہ تھا کہ حلق کے اندر یا منہ کے اندر اس کا جو ایک ذائقہ ہوتا ہے خون کا وہ محسوس ہوا، یا جب تھوکتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوک اور خون کتنا ہے۔ اگر وہ خون زیادہ ہے، تھوک پر غالب ہے، اور ہم نے اس کو نگل لیا حلق کے اندر، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بعد میں لازم ہوتی ہے، کفارہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو منہ کے اندر خون اتنا آئے کہ وہ تھوک کے برابر ہو یا تھوک پر غالب ہو اور اس کو حلق میں نگل لیا جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں دانت نکلوانا کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے ٹائم دے دیا کہ بھئی آپ کا دانت خراب ہے، دانت میں تکلیف ہے، آپ دن میں 12 بجے آ جائیں، 10 بجے آ جائیں، تو اب روزے سے بندہ جا کر اس نے دانت نکلوا لیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اس کا دانت نکلوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ بالکل درست ہے، لیکن دانت نکلواتے ہوئے جو خون نکلا، اس خون میں اس نے دیکھنا ہے کہ احتیاط کی، اس نے حلق کے اندر نہیں جانے دیا، خون سارا باہر تھوکا، تو اس کا روزہ بالکل درست ہے، صحیح سلامت ہے، روزہ ٹوٹا نہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر ادھر دانت نکال رہا تھا، ادھر تھوڑا تھوڑا اس کا جو خون نکل رہا ہے دانت سے وہ حلق میں جاتا رہا، تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں روزے کی قضا کرنی ضروری ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ حی علی الفلاح۔